السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ تو چلے سلام دعا ہو گیا، اب انشاءاللہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ آکسیجن انہیل کریں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے۔ ناک سے سانس لیں گے آکسیجن تازہ ہوا، اور منہ سے ہم گندی والی ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ کیجیے گا، بالکل اسٹریٹ بیٹھنا ہے، کمر سیدھی رکھنی ہے، لمبی سانس لینی ہے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈیپ بریدنگ ہو گئی تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے مجھے کوئی میسج بھیجا تھا میسنجر پہ، میں نے پڑھا تھا لیکن مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر بعد میں آپ سے اس پہ بات کروں گی انشاءاللہ۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں دوبارہ آپ کی طرف آتی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ چلے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس پہ خاص توجہ دینی ہے، میں اس لیے اس کو آج وہ کر کے بتا رہی ہوں کہ بہت اس میں غلطیاں اور اسے اگنور کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، اعوذ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ، زو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ میم آخر میں آواز بالکل جاری نہیں رکھنی، ایک کاؤنٹ کے لیے جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو بہت جو بھیج رہے ہیں آواز میم کے آخر میں بالکل غائب ہوتی ہے، اس پہ ایک کاؤنٹ کے لیے جانا ضروری ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اچھا، یہ میں نے جان بوجھ کے مطلب کچھ جگہ پہ ایمفیسس ڈالا ہے کیونکہ یہ لوگ اگنور کرتے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، جب قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں تو ویسے تو سب چیزیں جو حدیثوں میں بھی ہیں اس کو بھی تجوید سے آنا چاہیے تاکہ ہماری جو ہے تجوید اچھی ہو اور اس کا اثر بھی ہماری روح پر اچھا ہو، اور خاص کر جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ جہاں کھینچنا ہے وہاں کھینچنا ہے، جہاں سانس آواز توڑنی ہے وہاں توڑنی ہے، اور جہاں مد ادا کرنی، جیسے ربی نہیں کہیں گے، ربی زدنی زد دال پہ القاف کر، ربی زدنی علما، ٹھیک ہے؟ 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچے گا یہ، اور سانس آواز ٹوٹے گی۔ اس کا بہت دھیان رکھیے گا۔ میں شروع سے جب سے میں نے تجوید شروع کی ہے میں اس پہ بہت زیادہ زور ڈال رہی ہوں کہ کائنڈلی اس کو صحیح پڑھیں۔ آج سب سے پہلے ریویژن کی بجائے ہم مخرج عام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مخرج عام ہمارا جو ہے آج وہ چوتھا مخرج عام ہے، اور ہم نے کتنے کر لیے؟ 3 ہم نے کر لیے۔ کون کون سا؟ الجوف، ٹھیک ہے؟ الحلق، اللسان، آج ہم کریں گے الشفتان، ٹھیک ہے؟ جو دونوں ہونٹ ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں آپ کو دے دوں کہ یہ چوتھا مخرج عام ہے، اس کا مطلب ہے دونوں ہونٹ۔ اس کے اندر 2 مخارج خاص ہے جن سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلا آج ہم پڑھیں گے، یہ ہمارا جو مخرج خاص ہے اس کا، وہ ہے بطن الشفۃ السفلی، باطن یعنی پیٹ، ٹھیک ہے؟ بطن الشفۃ السفلی، سفلی، ٹھیک ہے؟
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अच्छा, ये जो है ना क्यों मैंने बाकायदा इसमें अगर आप देखेंगे लेसन ख़त्म होगा तो उसके बाकायदा मैंने ज़ेर ज़बर पेश के साथ लिखा ताकि आप लोग जब इसे अदा करें तो उसमें गलती ना हो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि निचले होंठ का अंदर वाला हिस्सा जहाँ से तर हिस्सा शुरू होता है, गीला हिस्सा, ठीक है। थोड़ा सा आप होंठ को अगर यहाँ से उंगली से नीचे करेंगे, यहाँ से, ठीक है, ये फ़ा का मखरज यहाँ से नीचे करें तो आपको तर हिस्सा नज़र आ जाएगा, ठीक है। हाथ लगाएं तो गीला आपको बिल्कुल हाथ से फील हो जाएगा, हाथ धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तर हिस्सा जहाँ से शुरू होता है उसे कहते हैं। जब होंठ का ये हिस्सा सनाए उलिया के किनारे से लगे, ठीक है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं ये जो बता रही हूँ ये मेरा ख्याल है मेरा ये जो पॉइंटर था ये इसके साथ कुछ लगा हुआ था, जो ये निशान पड़ गया, इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये अगर आप देख लें ये वाला ये ब्लू मार्क मैंने किया ताकि नज़र आए, ठीक है। तो ये जब आप इसको होंठ को नीचे की तरफ करते हैं तो यहाँ गीला हिस्सा होगा, तो जब ये सामने के दो दांत है इसके जो किनारे आके निचले होंठ का जो गीला हिस्सा जो पेट है उस पे लगेगा, नरमी के साथ, सख्ती नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, बाकायदा लगाएंगे क्योंकि हम लगाते नहीं हैं और अदा कर देते हैं। तो फिर क्या अदा होगा? फ़, क्या अदा होगा? फ़ अदा होगा, फ़, फ़ा नहीं बोलेंगे इसे, फ़। और जब इसको साकिन करते हैं उससे पहले हमज़ा पे ज़बर लगाते हैं तो फिर इसे कहते हैं एफ़। अदायगी कैसे होगी? एफ़, सामने हाथ रखिएगा, एफ़, हवा फील करें, एफ़ एफ़ एफ़, ठीक है। अगर मैं इसे उठाऊं पता नहीं आपको नज़र आएगा, देखें, एफ़ एफ़ एफ़, पेज हिल रहा है ना, एफ़ 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 एफ़। तो ये हवा इतनी होनी चाहिए कि आप लोगों को फील, ज़ोर नहीं लगाना है, बस आप हल्का से भी अफ़ करेंगे तो आपको हवा फील होगी, क्योंकि ये क्या है, कमज़ोर लेटर है, तो इसकी अदायगी में हमें बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखना है कि इसकी सिफ़ात सही से अदा हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने जो हमारे होंठ हैं ये दांत के किनारे पे सख्ती से नहीं लगेंगे, ये नरमी से लगेंगे, ठीक है। तो इसे नरमी से अदा करना है। तो यह आज हमारा जो मखरज आम था और ख़ास था ये मैंने आपको बता दिया शुरू में, ठीक है। अब हम रिवीजन करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? फ़ सीखा। चले जी, आज हमारी रिवीजन जो है वो यहाँ से है, और जो हुरूफुल हिजा हैं अलिफ से या तक, उसकी रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि मैसेंजर में मुझे भेजें तो मैं उसके करेक्शंस कर दूँ। मैं जहाँ जहाँ पढ़ाती हूँ सब मुझे भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी करेक्शंस हो रही हैं और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया है सब ने। तो काइंडली ज़रूर भेजा करें, ठीक है। चाहे मैं जल्दी उसका जवाब दूँ चाहे देर से दूँ, उसकी आप फिक्र ना करें, करेक्शंस आपकी हो जाएगी। प्रैक्टिस शर्त है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही तरीका है मेरे, जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो मेरे साथ पढ़ेंगे, जो नया पढ़ेंगे मैं पढ़ूंगी, पॉज दूंगी, फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है? नून और ख्वा है। नून को ख़त्म करेंगे, नून साकिन 3 लेटर से मिलके बना है, नून सिर्फ, ठीक है। और ख्वा 2 से बना है, तो पहले नून जहाँ पे इसके हिज्जे ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ पे नून के हिज्जे करते हैं, नून वाव नून आते हैं, नून वाह ख़त्म करके फिर हमने ख्वा उठाना है, ठीक है, ताकि हमें आयत जब हम पढ़े तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो कैसे पढ़ेंगे? नून, कैसे? नून, यानी नून की आवाज़ थोड़ी देर चलेगी 1 काउंट के लिए। दोबारा सुने, नून, ठीक है। आखिर की आवाज़ सुनी आपने, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा नून, मैंने आवाज़ चलाई थोड़ी, ठीक है। नून, खो, खो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, खो खो, और छोटा भी नहीं करना, खो ये भी नहीं करना, ठीक है। बहुत जो भेजते हैं मुझे तो उसमें ये भी होता है खो, ये नहीं करना आप लोगों ने। कैसे करेंगे? नून खो, ये, ठीक है। या है, या नहीं है, या है। बाजीम, या मीम। स्पीड तेज़ हो तो मुझे बता दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबीना कैसी हैं आप? बा, मीम,
نون میم تا میم. اچھا دیکھیں سننا، غور سے سننا بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. فوراً سن کے فوراً ادائیگی نہیں کرنی. سنیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، انسٹرکشنز کیا دے رہی ہوں، آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، پھر میں سب پریکٹس کریں گے تو غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تمیم ثمیم با یا با با نہیں، با یا دونوں باریک، با یا عربی ایکسنٹ سے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اردو ایکسنٹ سے نہیں پڑھ رہے. یا نون یا، سلو موشن میں غور سے سنیے گا، نون یا، ٹھیک ہے، نون یا تا یا سا یا. سین میں نے نہیں بولا، سا یا نہیں بولا، سا یا نہیں بولا، ٹھیک ہے. میں نے کیا بولے؟ سا. کہاں جائیں گے؟ ہماری زبان کی ٹپ کہاں جائے گی؟ سامنے کے جو دو دانت ہیں اوپر والے، اس کے کناروں پر، ٹھیک ہے، جائے گی اور ہلکی سی باہر نکلے گی. آپ یہ میں انگلی ہے میری شہادت کی، دیکھیں ڈرائی ہے، اب میں لے کے جا رہی ہوں اور سامنے کے دو دانتوں کے سامنے رکھ رہی ہوں اور میں بولی ہوں ف. انگلی آپ کو فیل ہو رہی ہے نا جیسے منہ کے سامنے کچھ رکھا ہے. ف یا ف میم، کچھ بھی ساتھ لگا لیں. ف یہ دیکھیں انگلی گیلی ہو گئی نا، گیلی نظر آ رہی ہے آپ کو. ف میم، دوبارہ پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام، ٹھیک ہے. ربط کے ساتھ پڑھنا ہے، توڑنی نہیں ہے اس میں آواز، سانس نہیں توڑنی، ٹھیک ہے. کہیں پاز نہیں آنا چاہیے، میں ایسے نہیں پڑھ سکتی نون با لام، ٹھیک ہے. یہاں آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے آواز کاٹ کر کے پڑھنی ہے. یہ کٹ اس لیے یہاں دیا ہوا ہے کہ یہ نون کی آدھی شکل دی ہوئی ہے، تو یہ کیسے جڑتی ہے با کے ساتھ، با کی آدھی شکل دی ہوئی ہے اور پھر یہ آخر میں لام کمپلیٹ آ رہا ہے تو اسے کیسے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بچوں کو بھی آپ اسی طرح سمجھائیں، کیونکہ جیسے اگر میرے ذہن میں بھی آیا ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہاں پہ تو بچے، خیر بڑے تو سمجھ جاتے ہیں، بچوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے کیوں یہاں دیکھیں کٹا ہوا ہے تو میں نے آواز کاٹنی ہے. تو آپ کہیں نہیں، یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ نون کی آدھی شکل ہے ریڈ کلر میں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں بلیک میں با کی آدھی شکل ہے اور پھر با لام گرین میں لام جو ہے اس کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں، تو یہ اس لیے دے ہوئے. تو آواز نہیں توڑیں گے، آواز ہم پوری پڑھیں گے، صرف یہ آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نون با ٹھیک ہے. اور اس طرح تین کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر دو کو اکٹھا ملا لیں، پھر تین کو اکٹھا ملا لیں، ٹھیک ہے. نون، اور یہ طریقے اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ یہ بچوں کو اس طرح سکھائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے. نون با لام، ٹھیک ہے. تو ربط بہت ضروری ہے. با نون لام، با نون لام. اب ہمارا نیا لیسن آتا ہے. اب یہ تا نون لام، یہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت آسان ہے، بے شک آسان ہے. تجوید جو ہے بے انتہا آسان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو رول سمجھ میں آ جائے اور حروف جو ہیں کہاں سے نکلتے ہیں وہ آ جائے، جہاں سے وہ نکلتے ہیں اپنی صفات کے ساتھ وہ آ جائے، تو یہ بہت ایزی سائنس ہے، ٹھیک ہے.
تمام جتنے سائنسز ہے دنیا میں اس سے سب سے زیادہ آسان ہے یہ، سب پریکٹس سے آئے گا یہ. تے نون لام، تے نون لام. پڑھے شاباش. میں اس سے کہتی ہوں کہ لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں، وہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ پریکٹس سے آئے گا. آسان بہت ہے لیکن پریکٹس سے اور زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا تے پہلے اس کی کوانٹٹی آپ وہ کر لیں کہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں. اس کی بھی 2 ہے، اس کی بھی یا تے 2 یا تے لام، لا نہیں. ٹھیک ہے. یا تے لام. آپ لوگ ادا کریں پھر میں. یا سا نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. یا لام، لا. ٹھیک ہے. لا آواز اوپر جائے گی، باریک بھی ہوگا. لا نہیں پڑھیں گے اسے. ٹھیک ہے. نہ لا پڑھیں گے. تمام لام باریک ہیں سوائے اس میں جلالہ میں اللہ کے نام یا اللہم سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے. ٹھیک ہے. لام جلالہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. باقی تمام لام باریک ہیں. ٹھیک ہے. یا سلام. نون بانون، نون بانون، بانون نون، بانون نون، بانون نون. پہلے میں نے 2 نونیں، پہلے میں نے ایک نون ادا کیا، اس کا مخرج میں نے جب کمپلیٹ کر لیا اس کو چھوڑ کے دوبارہ نون کو پکڑ کے پھر دوسرا نون ادا کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں الگ الگ کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. ہو جاتی ہے بعض اوقات کنفیوژن. بے. ٹھیک ہے. بے. نون، ایک نون ہو گیا. دوسرا نون، کیونکہ 2 نون ہے نا تو دونوں کو اپنا حق ادا، 2 دفعہ نون ہے تو دونوں دفعہ حق ادا، اس کا حق پورا دینا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. بانون نون. فرق لگا نا آپ لوگوں کو دونوں آوازوں میں؟ پہلے ایک نون کمپلیٹ ہوا پھر دوسرا نون. تے نون، تے نون. یا ثا نون، با ثا نون. نہیں آ رہے لیٹرز؟ کیوں؟ کس کو نہیں نظر آ رہے؟ 1 منٹ. کس کو نہیں نظر آ رہے؟ جس کو نہیں نظر آ رہے وہ ابھی نہ اپنا نام لکھے. کیا اندھیرا ہو رہا ہے اس کے اوپر جو نظر نہیں آ رہے؟ اب مجھے بتائیں. میں تو فل لائٹ ڈالی ہوئی اس کے اوپر. ایک اور لائٹ آن کر دیتی ہوں. اب بتائیں. کس کو نہیں نظر آ رہے؟ کون کہہ رہا تھا لیٹرز نہیں نظر آ رہے مجھے؟ کائنڈلی مجھے بتائیں. باقی سب کو نظر آ رہے ہیں یا کسی ایک کے ساتھ مسئلہ ہے؟ نظر نہیں آ رہے جو آپ پڑھ رہی ہیں. یہ نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ یہ لیٹرز نہیں نظر آ رہے؟ نظر آ رہے ہیں. لاسٹ والے آپ نے کیا کرنے؟ میں صرف سے 2 لائنیں نا، یہ 2 لائن میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی. ایک یہ لائن، ایک یہ لائن. باقی لائنز آپ نے کیا کرنی ہے؟
اب ٹھیک ہے، کیا مطلب یہ والے بھی دیکھنے تھے آپ لوگوں نے، اسکرین شاٹ لینے تو لے لیں اسکرین شاٹ اس کا، وہ تو میں ویسے آپ لوگوں کو دیتی ہوں نا. دیکھیں جو لائن پڑھیں گے نا سب وہ لائنز ہونی چاہیے، بس یہ لائنز آپ کو نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اگر اس کو میں دیکھیں زوم کر دوں نا یوں تو بس یہ 2 لائنز ہیں، تو اب کناروں سے کٹ گیا تو اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ سب 2 لائنز آپ کو نظر آنی چاہیے اور نظر نہیں آنا چاہیے. آگے تو صحیح ہے، آپ اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے. اچھا اگر اب میں لائٹ آف کر دوں مجھے بتائیں، کیونکہ کسی نے مجھے کہا تھا نا کہ اس پہ شائن پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتے. اب چلیں، بینون نون. آپ لوگوں کی رمضان کی تیاری کیسے چل رہی ہے مجھے یہ بتائیں، کیسے چل رہی ہے رمضان کی تیاری؟ خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ مجھے تو ہمیشہ زندگی بھر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. جب رمضان آتا ہے ایک عجیب سی خوبصورت سی ایک فیلنگز آتی ہیں کہ آہا رمضان آئیں گے. آپ لوگ کو ہو رہی ہے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ اوروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ کس طرح لوگوں کا خیال رکھنا ہے؟ کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے رمضان کی تیاری پہلے سے کر لی؟ آپ کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی، کھانا پینا تو ہم ان کے لیے سوچیں گے نا جن کو ہم نے دینا ہے مطلب. لیکن ابھی اپنے لیے کیا سوچا ہے ہم نے؟ گھر کی صفائیاں کرنی ہیں، ابھی سے کر لینی ہے، رمضان سے پہلے تیاری کر لینی ہے تاکہ بعد میں رمضان میں بھرپور فائدہ اٹھا. آج میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں بہت زیادہ ٹائم قرآن کو دوں، جتنا میں دیتی ہوں اس سے زیادہ. الحمدللہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. مسرت ناہید کہتی ہیں کہ وہ بہت ایکسائٹڈ ہے. خوب دل لگا کے تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. خوب عبادت کریں گے اور کوشش کریں گے. دیکھیں اس وقت بہترین موقع ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ تجوید سے قرآن پڑھیں. آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، تو میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں نا. تو جو میں سکھا رہی، ویسے تو ہمارے ہاں منع کر دیا جاتا تھا کہ جب تک آپ کو کیا نام ہے تجوید نہیں آتی، سیکھ نہیں رہے، تب تک آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہمارے ٹیچر کی طرف سے اجازت نہیں تھی. وہ سب وہ ہم پڑھتے تھے جو ہمیں سکھا دیتی تھی. آپ لوگ تو ابھی لیٹرز پر ہیں نا، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ صحیح پڑھیں. ابھی تو اتنے سارے لیٹرز کی کم از کم میں نے مخارج وغیرہ آپ لوگوں کو سکھا دیے، تو اس کی ادائیگی کم از کم صحیح ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور صحیح طریقے سے پڑھے. تو اس میں جو بھی اٹکے گا، اور ظاہر ہے جب اٹکتا ہے تو زیر زبر پیش کی بھی غلطی ہوتی ہے اور اپنے ہمارے مخارج کی بھی غلطی ہوتی ہے، تو اس پہ دوہرا اجر ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی سجدے میں جا کے کہ رب العالمین کہ میری زبان کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دے. اور میں تو روز دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین کہ روز کرتی ہوں کہ ان کے میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایک نظر بھی ڈالی ہے میرے لیسن پہ، تو ان کو بھی دل میں ان کے شوق ڈال تجوید سیکھنے کا، اور ان کی بھی زبان کو قرآن کے حروف کے مطابق چلا دیں اور اتنا آسان کر دیں کہ انہیں کوئی مشکل ہی نہ لگے، ٹھیک ہے. تو چلیں، اللہ میں خوبصورت مصروفیات عطا فرمائے رمضان میں، اور قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہو. اللہ میں صاحب قرآن بنائے، ٹھیک ہے. چلے جی آ جائیں، دوبارہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا یا نون، تا یا نون، تا یا نون. یہاں سے سیکھ کر اٹھیے گا اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے، ٹھیک ہے. یا ثانون، یا ثانون. تھوڑی سی میری پڑھاتے ہوئے ایکسائٹمنٹ میں تھوڑی سی کمی یوں آ گئی ہے کہ گھر میں ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے میں اتنی بلند آواز سے بول نہیں سکتی جیسے میں پہلے بولتی تھی. تھوڑا مجھے دھیما بولنا پڑتا ہے. جب انسان دھیما بولتا ہے تو اپنے جذبات پہ بھی ذرا قابو رکھتا ہے. آپ پڑھاتے وقت بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، پیر کا دن بھی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے پڑھاتے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جو مسلط ہوئی ہے اس سے سب کو آزاد کر دیں، محفوظ رکھیں. تو سب جائیں، بچے سب آفس جائیں، اور میں جب آپ لوگوں کو پڑھاؤں تو بہت ایکسائٹمنٹ سے اور بہت اس طرح پڑھاؤں، آپ سب کو بہت زیادہ انوالو کروں. ابھی بھی میری یہی کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی آواز پہ قابو رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اب پتہ نہیں میری آواز اس طرح پوری آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں آ رہی، میں بہت ہلکا بول رہی ہوں. یا ثانون بثانون بثانون جیم. Can't see words. Yeah, why it's happening? And only with one sister. Can't see. کون ہے یہ can't see؟ ہے نا، آپ کو بھی نہیں نظر آ رہا؟ اچھا لیٹ می، میں تو اسی لائٹ میں کام کر رہی ہوں جیسے ہمیشہ کرتی ہوں. دیکھیں یہ لیٹرز ہیں، یہ کیوں نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ یہ لیٹرز کیوں نہیں نظر آ رہے آپ کو؟ یہ لیٹرز ہیں، باقی سب کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ایک دفعہ فون اپنا آف کریں کمپلیٹ اور پھر آن کریں. شاید اٹس ٹو مچ. واٹ اٹس ٹو مچ؟ اب صحیح ہے؟ اب تو میں نے دور کر دیا. اب صحیح ہے؟ اچھا جی. جیم 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 ح ح ح ح. اچھا میری اسکرین پہ اتنا کلوز نہیں تھا، میں آپ کو پتہ نہیں کیوں نظر آ رہا تھا. نظر آ رہا ہے، آپ بک صحیح رکھیں. اب صحیح ہے؟ بک بھی صحیح ہے، ہمیشہ کی طرح رکھتی ہوں، پتہ نہیں. خیر اوکے. تانون لام تانون لام یا تا یا تا یا تا لام یا تا لام یا ثا لام یا ثا لام نون 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 بانون نون بانون بانون نون بانون نون تایدون. اچھا جو مد کی آواز ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے. سب غنہ جو ہمارے پاس 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ ہوتا ہے اس کی آواز خود بخود مخرج پہ صحیح جائیں گے. لیکن جب ہم نون کے مخرج پہ جاتے ہیں نا تو ہماری جو زبان نون کے مخرج پہ آپ بولے ان سب بولے ان 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 ان. تو یہ جو ہے نا ان جو میں نے کہا تو اس سے جو پیچھے سے ہماری وائس باکس کے اندر جو آواز بن کر آئی تھی ہوا کے ذریعے، تو اس نے جب دیکھا کہ ہم نون کے مخرج پہ گئے تو اسے پارشلی وہ پیسج منہ کا جو پورا تھا وہ پارشلی بند ملا، تو جس کی وجہ سے آواز ایک دم سے پلٹ گئی. اب واپس تو جا نہیں سکتی سانس کی اس میں جہاں سے یہ آ رہی ہے نکل کے لیرنگس میں، تو کہاں جائے گی؟ جو ناک اور منہ کے اندر جو سوراخ باریک بنا ہوئے تو وہاں سے نکل کے غنے کی شکل میں ہمیں سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم میم کے مخرج پہ جاتے ہیں بولے ام، ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کمپلیٹ کلوجر ہو جاتا ہے، دونوں لپس جب آپس میں ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی غنہ پروڈیوس ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ پیچھے جو آواز بن کر آ رہی ہے ساؤنڈ باکس میں سے، تو وہ جب آئی اس نے دیکھا کہ یہ تو راستہ بند ہے، آواز کیسے نکلے گی، تو فوراً پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پلٹ کے جاتی ہے اور پھر ناک کے جو بانسا ہے خیشیوں میں اس میں سے نکل کے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں غنہ ضرور سنائی دینا چاہیے. لیکن جب ہم مد ادا کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس کوئی غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی پیسج کلوز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہ غنے کی آواز مد میں آئے. یاد رکھیے گا.
تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون، جیم ح، جیم ح، ح جو ہے جیم الگ پڑھیں گے، سانس آواز توڑ کے پھر ہا پہ آئیں گے. کیسے؟ جیم ح. ٹھیک ہے. اگر اس کو جو الگ لکھا ہوا ہے لیٹر اس کو اس کے ساتھ ملا دیا تو پھر وہ کیا ہوگا کہ ایک مخرج کو آپ نے دوسرے مخرج میں، جو میم ہے نا جیم کا جہاں ختم ہو رہا ہے، اگر ہا کے ساتھ یعنی فوراً اس کو شارٹ کر کے ہم پڑھیں گے تو وہ میم کا مخرج ہا کے اندر چلا جائے گا. تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہر لیٹر کو الگ الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے اس سے ریوائز کرتے ہیں. تا نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون نون نون، با نون، با نون نون. اچھا میں نے کیا کیا، میں نے یہاں پہ نون کی آواز کو بھی چھوڑا نہیں تھا کہ نون پڑھ دیا. آپ نے ڈفرینس فیل کیا یا نہیں کیا؟ یہ فوراً نوٹ کیا کریں نا آپ لوگ، یہ آپ لوگوں کے لیے ہے سب، تاکہ آپ کے میں خود مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہاں غلطی کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ دیکھیں، میں نے کیا کیا، با نون نون، میں نے نون کو پورا حق نہیں دیا، پھر دوسرا نون پکڑ لیا، اس کو بھی میں نے آدھا پڑھا. تو میں نے حق کیسے دینا ہے اس کا، جب آپ سے کہا جائے نا پورا حق ادا کریں، اس کا مطلب ہے ہر لیٹر کو پورا پورا ادا کریں. کیسے ادا کریں گے، با نون نون. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی نہیں کرنا با نون نون، یہ بھی نہیں کرنا میں نے کہ بس چلے جا رہی ہے آواز، ایک ایک کاؤنٹ کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے. با نون نون. آپ لوگ کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، سیپریٹ پڑھنا ہے، لیکن سانس اور آواز ہم نے نہیں توڑنی، مطلب ایک اس میں پڑھنا ہے، اپنے پاز نہیں دینا، اس میں شدہ بھی نہیں لے کر آنا. ٹھیک ہے. اور نہ دیکھیں اس میں قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کیسے کہتے ہیں، با نون نون. ٹھیک ہے. یا اس پہ مگر میں کہہ دیں نون نون، یہ قلقلہ اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حروف قلقلہ نہیں ہے بلکہ حروف غنہ ہے، تو اس پہ غنہ ادا کرنا ضروری ہے. کیسے، با نون نون، پورا پورا حق دینا اسے. ٹھیک ہے. اور یہ پریکٹس سے آئے گا، بار بار پریکٹس کیجیے گا. اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پیج صحیح ہے نا؟ تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون، جیم ح، ح، ح. ٹھیک ہے. تو خوب اچھے سے پریکٹس کریں، پھر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے بھیجیں تاکہ میں کریکشنز کروں اس کی. اور اگر نہیں بھیج سکتے کسی وجہ سے، لیکن اسی طرح پریکٹس کریں، اپنی آواز ریکارڈ کریں، اس کو سنیں کہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہے. اور مرر کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آپ سے، ہم سب سے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن کے 5 حقوق جو ہیں وہ پورے کروائیں. اور قرآن کو سب سے پہلا حق تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. دوسرا، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، تمام تر مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، وقوف کے علم کے ساتھ، اور دیگر قواعد کے ساتھ پڑھنا. پھر اسے سمجھنا. ٹھیک ہے. سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا. تو یہ بے انتہا ضروری ہے. اب بہترین خوبصورت مہینہ شروع ہونے والا ہے فرائیڈے سے، تو بہت دل لگا کے رب العالمین سے دعائیں بھی کرنی ہیں اپنے لیے، سب امہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو
تو چلے اب آگے بڑھتے ہیں، اور میں دعا کر کے اٹھ جاؤں گی آپ لوگ قرآن کے بعد، کیونکہ یہ قرآن کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تیاری ہو رہی ہے ہماری، تو ہر دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.